آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آج جو یہ داعش نامی ایک تنظیم ہے، آج جو اسلامک اسٹیٹ عراق میں قائم کی گئی ہے، عراق اور شام میں، اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کی برانچیں ساری دنیا میں پھیل جائیں، یہ کیا اسلامی تنظیم ہے یا یہودیوں کی خدمت کے لیے ہے؟ یہ یہودیوں کی ناجائز حکومت اسرائیل کی خدمت اور سیکورٹی کے لیے ہے۔ کیا یہ کھلی ہوئی باتیں مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں؟ آج عالم انسانیت میں کیا کیفیت ہے، کیا بے چینی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام دین رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے۔ آپ دوسری تمام کتابوں سے موازنہ کر کے دیکھ لیں، انجیل اٹھائیں، توریت اٹھائیں، صحف انبیاء اٹھائیں جو آج موجود ہیں، ان کی امتوں نے ان میں تحریفیں کی، آج اٹھائیں اور دیکھیں آغاز شروع، انجیل شروع کہاں سے ہوتی ہے، توریت شروع کن جملوں سے ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص نے ڈائری لکھی ہے اپنی، اور آغاز میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کا آغاز دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز ہے اس اللہ، اس معبود برحق کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ کیا جمال ہے، کیا جلال ہے، کیا دلاویزی ہے، کیا رحمت کا اظہار ہے، کیا رافت حق کا اظہار ہے، اور کس قدر جذاب ہے یہ ایک ہی آیت۔ اور پھر یہ ایک مرتبہ آیت نہیں آئی، بلکہ اس قرآن میں جس میں 114 سورے ہیں، 114 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ 114 سورے ہیں اور 114 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ اگر سورہ برات کے شروع میں نہیں ہے تو سورہ نمل کے وسط میں ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر اسی سورہ انعام میں جس کی آیت میں پڑھ رہا ہوں مسلسل، اسی سورہ انعام میں پروردگار عالم نے قیامت کی، آخرت کی، معاد کی ایک دلیل اپنی رحمت کو قرار دیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس معبود برحق نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اور چونکہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب قرار دے لیا، اس لیے وہ یقیناً تم سب کو ضرور ایک دن جمع کرے گا۔ یعنی دلیل معاد، جہاں اور دلیلیں ہیں، دلیل معاد بہت ہے، آخرت کی دلیلیں، قیامت کی دلیلیں بہت ہیں، علم کلام کی کتابوں میں، تفسیر میں موجود ہیں، لیکن ایک دلیل رحمت ہے، دلیل رحمت۔ توجہ یاد رکھیے، اسی سورہ انعام میں وہ پروردگار جو رب العالمین ہے، جس نے رسول بھیجا تو رحمت للعالمین، جس نے کتاب بھیجی وہ کتاب رحمت، جس رسول نے سننا، جوانوں، صحافیوں، میڈیا کے لوگ سنیں اور نوٹ کریں اور کوٹ کریں، اسلام کی تاریخ، پیغمبر اسلام کی تاریخ، پیغمبر اسلام نے کتنی جنگیں کی ہیں؟ 2 طرح کی جنگیں کی ہیں۔ کچھ جنگوں کو کہتے ہیں غزوات، غزوہ کی جمع ہے غزوات، اور کچھ جنگیں ہیں جنہیں سرایا کہتے ہیں، سریہ کی جمع ہے سرایا۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور بنفس نفیس خود شریک ہوئے، سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور خود بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کی ایک جماعت بنائی، کبھی 10 کی، 20 کی، کبھی 30 کی، 40 کی، اور بھیج دیا۔
یہ غزوات اور سرایا دونوں حضور کی صرف مدنی زندگی میں، صرف مدنی زندگی میں، یعنی 9-10 سال کے عرصے میں کتنے ہیں؟ سیرت نگار اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضور کے غزوات اور سرایا کی تعداد تقریباً 70 سے زائد ہے، 76 کے قریب، کچھ کہتے ہیں 84، 70 سے لے کر 80 تک یا 76 سے لے کر 84 تک، چھوٹی بڑی، کبھی کبھی اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ذرا سے فاصلے پہ 2 جھڑپیں ہو گئیں تو اسے 2 جنگ مان لیا، کسی نے دونوں جھڑپوں کو ملا کے 1 جنگ مان لیا، تو اس طرح تعداد میں اختلاف ہے۔ تو وہ چاہے 70 ہوں، 67 ہوں، 70 ہوں، 76 ہوں، 80 ہوں، 82 ہوں، 84 ہوں، کم سے کم 67 مان لیجئے، 65 مان لیجئے۔ کل حضور کی عمر ہی 63 سال ہے۔ 63 سال میں 40 سال تک تو خاموش رہے، 40 برس کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بعثت ہوئی، اس کے بعد مکے کی زندگی ہے، مکے کی زندگی میں کوئی غزوہ، کوئی سریہ، کوئی جنگ نہیں ہے۔ مدینے کی زندگی میں جنگوں کا آغاز ہوا، اور اس مختصر عرصے میں تقریباً اتنی جنگیں ہوئیں کہ 60 سے اوپر جنگیں ہوئیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک شخص صرف یہ سن کر کہ 60 جنگوں میں کتنی خون ریزی ہوئی ہوگی، وداؤٹ ریسرچ، بغیر کسی تحقیق کے، مطالعہ کیے بغیر تاریخ کا، ایک تصور قائم ہو جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا اور محمد نے تو بہت خون ریزی کی، کرسچینٹی اسی کا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ اب آپ جا کر آج ریسرچ کیجئے گا اور اس فقیر کی باتیں یاد رکھیے گا، اسی لیے میں نے کہا ہے نوٹ کریں اور کوٹ کریں۔ کیا اتنی جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں یا 8 جن میں خون ریزی ہوئی، باقی سب جنگیں حضور کی اسٹریٹجی کی کامیابی یہ تھی کہ جنگ میں خون ریزی کے بغیر فتح ہو گئی۔ توجہ ہے؟ یہ ہے رسول رحمت۔ کیا ہے رسول رحمت؟ بھیجی فوج ضرور، لیکن خون ریزی نہیں ہوئی۔ اور جن 8 یا 9 یعنی 80 میں سے 8 یا 9 جنگوں میں خون ریزی ہوئی، اس میں بھی کل قتل ہونے والوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ 8 جنگوں میں، 9 جنگوں میں۔ پروردگار پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور خصوصیت سے پاکستان کو، جہاں افسوس ہوتا ہے یہ جب میں سنتا ہوں کہ صاحب کراچی شہر تو ایسا شہر ہے جس میں روزانہ ہی 2, 4, 10 قتل ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے خون مسلم و خون انسان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا ملک ہے، کیسے لوگ ہیں؟ مجھے آج کہنے دیجئے، آئندہ آپ ویزا دیجئے گا یا نہ دیجئے گا، آپ کو اختیار ہے۔ کیسے لوگ ہیں، کیسے انسان ہیں، کیسے انسان ہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیسے کلمہ گو ہیں۔ خون انسان کی کوئی ارزش نہیں ہے، خون مسلم کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ جبکہ حضور کے سامنے ایک شخص آیا جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو حضور نے فرمایا ویحک ویلک ہدمت بنیان اللہ، وائے ہو تجھ پر، تو نے وہ عمارت ڈھائی ہے جو اللہ نے بنائی تھی۔ یہ انسان، یہ ہر انسان اللہ کا بنایا ہوا ایک قلعہ ہے، ہر فرد اللہ کی بنائی ہوئی ایک عمارت ہے۔ کس نے بنایا ہے آپ لوگوں کو؟
انسانوں کو کس نے بنایا ہے؟ حضور نے کہا ہدمتا بنیان اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو ڈھا دیا ہے تو نے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ خون کی ارزانی ہے، اور عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ جو اسلامک اسٹیٹ ہے، سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ، کل کے اخبار میں یا پرسوں کے اخبار میں تھا، اسکول کے بچوں کے سر کاٹ کے اسکول کے دروازے پہ آویزاں کیے گئے ہیں۔ اسکول کے بچوں کے سر کاٹ کر اسکول کے گیٹ پر لٹکائے گئے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ تو درندگی سے بھی پستر ہے۔ اسے زیب دیتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کہا جائے، اور دنیا کے مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ اس کی حمایت کریں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے وفاداری ہے، یہ کلمہ محمد رسول اللہ سے وفاداری ہے۔ دنیا جہالت اور غربت اور فقر و فاقے اور بے امنی سے دوچار ہے، اور مسلمان اسٹیٹ کی ترجیحات کیا ہیں؟ عورتوں کا خطرہ کرنا، بچوں کو ذبح کرنا، خود مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کرنا۔ دشمن قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ نبیوں کے مزاروں کو منہدم کر رہے ہیں۔ کیا اسلام ہے؟ کیا توحید ہے؟ کیا قرآن کو سمجھا ہے؟ کیا ترجیحات ہیں آپ کی؟ جیسے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے اور سارے انسانوں کے مسئلے قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں آپ نے حل کر دیے ہیں، بس اب چند مسئلے رہ گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے عورتوں کا ختنہ۔ عورتیں سن رہی ہیں، میں دست ادب جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، مگر یہ وہ درد ہے کہ اس درد کو کس کے سامنے بیان کیا جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ آج کا مسلمان ہے، اور پیغمبر اسلام کون ہے؟ پیغمبر اسلام 80-84 جنگوں میں سب سے پہلے تو صرف 8 یا 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی، اور ان 8 یا 9 جنگوں میں بھی کل مرنے والوں کی تعداد جانبین سے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے اور مشرکوں کافروں کی طرف جانبین سے مرنے والوں کی تعداد، قتل ہونے والوں کی تعداد 400 تک نہیں پہنچتی۔ نوٹ کرو اور کوٹ کرو، صحابیوں، اگر تم انسان ہو اور مسلمان ہو تو یہودیوں کی مزدوری نہ کرو۔ جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد جانبین سے، یعنی مسلمان شہداء اور غیر مسلم مقتولین سب ملا کر 400 تک نہیں پہنچتی۔ یہ حقیقی تعداد ہے، اور فرض کیجئے کہ ان مبالغہ آمیز روایتوں کو بھی مان لیا جائے جو بعض مورخین نے بغیر تحقیق کے لکھی ہیں، جن میں بعض جعلی یہودی روایتیں بھی شامل ہیں، جس میں حضور پر یہ الزام ہے کہ حضور نے تو ایک ہی مرتبہ بے سہارا نہتھے بے اسلحہ 600 یا 800 یہودیوں کو تہ دیخ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 800 بھی جوڑ لیجئے، میں بڑی فراغ دلی سے کہہ رہا ہوں، جتنی جعلی جھوٹی مبالغہ آمیز روایتیں ہیں وہ سب ملا کر بھی 1500 سے تجاوز نہیں ہوتا۔ کتنا؟ 1500۔ 84 جنگوں میں زیادہ سے زیادہ 1500۔ یہ ہے رسول اسلام کی تاریخ۔
سمجھ لو اسلام کیا ہے. بیٹا معاف کرنا، آپ کا سوال مجھے یاد ہے، مگر جس رخ پہ گفتگو جا رہی ہے اسے بڑھنے دو. یہ ہے اسلام کی تاریخ. اور سنیں گے آپ؟ ابھی یہ جناب ابو بکر البغدادی صاحب، ان کی خلافت میں جنہیں امیر المومنین کا لقب دیا جا رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا ہے، ان کی خلافت میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے لاشیں ان کے ورثہ کو کافی بھاری قیمت لے کر واپس کی جا رہی ہے. یہ سب کھلی ہوئی باتیں تمام اخبارات میں ہے نا. رسول رحمت کا واقعہ سن لو. جنگ خندق، جنگ خندق میں جو واقعات ہوئے ہیں آپ کو بیشتر یاد ہیں. جنگ خندق میں عامر ابن عبد ود کے ساتھ ایک شخص نے اور چاہا کہ وہ خندق پار کر کے ادھر آ جائے مسلمانوں کی طرف. گھوڑا اتنی لمبی چھلانگ نہیں لگا سکا اور خندق میں گر گیا. اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کے اوپر پتھر مارنے شروع کیے. تو اس نے نیچے سے کہا کہ اگر مارنا ہی ہے تو ذرا اور بہتر طریقے سے مارو. یہ جملہ سن کے کون اترا قتل کرنے کے لیے خندق میں؟ وہی ایک جس کی تلوار کا کرب آج تک لوگوں کے دلوں میں ہے. اللہ کا شیر تو ایک ہی ہے. احد تک حمزہ بھی تھے، لیکن اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ خندق میں اترے، اس کو قتل کیا اور آگے باہر. اب اس کی لاش کو کافروں نے مانگنا چاہا اور مانگنے کا طریقہ یہ رکھا کہ ایک رقم مقرر کی اور کہا یہ مسلمان لے لیں اور یہ لاش ہمیں دے دیں. معلوم ہے پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر رحمت کا اس کافر کے نہ مردہ بدن میں خیر ہے نہ اس کی قیمت میں خیر. یا قیمت بھی لے جاؤ لاشا بھی لے جاؤ. یہ ہے مصطفیٰ کا کردار کافروں کے ساتھ، اور یہ ہے ابو بکر بغدادی کا کردار مسلمانوں کے ساتھ. کیا ایسے شخص کو خلیفہ کہا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں خلافت کو اتنا ذلیل کر دیا کہ ابو بکر بغدادی تک پہنچ گئی. کس کی خلافت؟ رسول رحمت، رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، جس کے دل پر قرآن جیسی کتاب رحمت نازل ہوئی. اس کا خلیفہ ایسا ہی شخص ہونا چاہیے، ایسا ہی شخص ہونا چاہیے. ایسے شخص کی بیعت ہو سکتی ہے؟ جو یزید کی بیعت کر لیں وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر سکتے ہیں. اب سمجھو کہ ہم لگاتار ہمیشہ ہر مجلس میں ہر ممبر پر غدیر اور کربلا کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ عالم بشریت کو اور بطور خاص عالم اسلام کو یہ علم رہے، یہ اندازہ رہے کہ رسول کا جانشین کیسا ہونا چاہیے.
غدیر کا تذکرہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کی تکمیل ہے. اس لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے وفا کا تقاضا ہے کہ غدیر پڑھو. لا الہ الا اللہ سے وفا کا تقاضا ہے کہ غدیر سنو. لا الہ الا اللہ سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ کربلا پڑھو. لا الہ الا اللہ سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ کربلا سنو. لا الہ الا اللہ سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی فضیلت سنو تو مسکراؤ. لا الہ الا اللہ سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ نام حسین آ جائے تو تڑپ جاؤ. لا الہ الا اللہ سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ نام یزید آئے تو نفرین کرو. اور یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ جو ایمان تم نے قبول کیا ہے وہ ظلم سے آلودہ ہو جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈیوائن سیکیورٹی سے محروم ہو جاؤ.